بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بچے اپنے گھروں پر خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اپنا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اسکول کا کام بھی وقت پر مکمل کر رہے ہوں گے۔ آئی ایم یور ٹیچر فرام میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی کلاس 5 کی اسلامیات کی کتاب ہے، اسلامیات ہماری سب سے پیاری۔ اسلامیات کلاس پنجم ماہ دسمبر۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماہ دسمبر سٹارٹ ہو چکا ہے اور آپ کا سب سے ماہ دسمبر میں پہلا سبق ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بیٹا آج ہم اس کی بلند خوانی کریں گے۔ آپ تمام بچے بھی میرے ساتھ بک کھول لیجئے اور بلند خوانی کیجئے۔ بیٹا آپ بک کا پیج نمبر کھولیں 85 پہ آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کا چیپٹر دیا گیا ہے، تو آپ تمام بچے میرے ساتھ ضرور ریڈ کریں سبق۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانا شروع فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے اور دین اسلام کو قبول کرنے والے پہلے شخص تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا نبی تسلیم کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے اچھے ساتھی تھے۔ بیٹا جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ سبق آپ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہے، جب بتایا گیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانا شروع کیا، تبلیغ کا کام، تو حضرت ابوبکر صدیق آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئے تھے اور دین اسلام کو انہوں نے قبول کیا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سچا نبی تسلیم کیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت اچھے ساتھی تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات پر دل و جان سے عمل کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگوں سے بہت میل ملاپ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جنہیں خدا کی راہ میں طرح طرح کے عذاب دیے جا رہے تھے۔ ان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے اچھے ساتھی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بات پر دل و جان سے عمل کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے اور حضرت ابوبکر صدیق فوراً اس پر
عمل کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا لوگوں سے بہت ملنا ملانا تھا، ملنا جلنا میل ملاپ تھا، تو اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص ایمان لے کر آ گئے۔ آپ نے تبلیغ کی تو یہ تمام حضرت ایمان لے کر آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ جو غلام جن پہ طرح طرح کی بیٹا اذیتیں دی جا رہی ہوتی تھی، تو ان غلاموں کو خریدا اور پھر ان کو آزاد کر دیا۔ جنہیں خدا کی راہ میں طرح طرح کے عذاب دیے جاتے تھے، ان میں حضرت بلال حبشی بھی شامل تھے انہی غلاموں میں۔ بیٹا پیج ٹرن کر لیجئے اپنا، پیج نمبر 86 پہ آ جائیں۔ اب ہم پیج نمبر 86 کی ریڈنگ کریں گے۔ ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت، قوت، غرض یہ کہ جو کچھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، سب کچھ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلتے اور کبھی پیچھے، اور کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ابو بکر، یہ کیا ہے؟ کبھی آگے چلتے ہو اور کبھی پیچھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پر عرض کیا، جب یہ خیال آتا ہے کہیں پیچھے سے تو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نہیں آ رہا تو پیچھے چلتا ہوں، اور جب یہ خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی گھات میں نہ بیٹھا ہو تو آگے چلتا ہوں۔ تو بیٹا اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ ایمان کی دولت سے جب حضرت ابو بکر صدیق ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، تو انہوں نے اپنی ساری دولت جو تھی آپ کے پاس، وہ سب اللہ کی راہ میں وقف کر دی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت فرما رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق بھی رات میں ان کے ساتھ روانہ ہوئے تھے، رات کی تاریکی میں۔ تاریکی مطلب اندھیرے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آگے چلتے تھے، کبھی پیچھے چلتے تھے، اور کبھی دائیں چلتے تھے اور کبھی بائیں چلتے تھے۔ وہ سارے راستے ایسے ہی کرتے چل رہے تھے۔ ان کی محبت کا یہ عالم تھا، کیونکہ ان کو خیال آ رہا تھا کہ کبھی کوئی پیچھے سے تو ان کا پیچھا کرتے ہوئے نہیں آ رہا، یا آگے سے کوئی گھات تو نہیں لگائے بیٹھا حملہ کرنے کے لیے۔ تو ان کی محبت کا عالم دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، کیا اس سے تمہارا یہ مقصد ہے کہ تم قتل ہو جاؤ اور میں بچ جاؤں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر بھیجا، یہی چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچ جائیں اور میں قتل ہو جاؤں۔ یعنی کہ بیٹا وہ آگے پیچھے اس لیے چل رہے تھے کہ ان کو فکر لاحق تھی کہ کوئی گھات تو نہیں لگائے بیٹھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حملہ کرنے کے لیے، تو اس لیے وہ آگے پیچھے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ تو جب وہ یہ کرتے رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی
ابو بکر کہ تم اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے ایسا ایسا خیال آتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم چاہتے ہو کہ تم قتل کیے جاؤ اور میں بچ جاؤں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ایسا ہی چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثار کرنے کو تیار رہتے۔ غار سور میں سب سے پہلے خود داخل ہوئے، اسے صاف کیا، اس کے سوراخوں کو اپنے کپڑے سے بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا تو اس پر اپنے پیر کا انگوٹھا رکھ دیا۔ بیٹا اس پیراگراف میں بتایا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کر کے رکھتے اور ان کے ہر حکم کی فوراً پیروی کرتے۔ اور جب غار سور میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق داخل ہوئے اور اس کو صاف ستھرا کیا، ان کے سوراخوں میں کپڑے سے اس کے سوراخ کے منہ بند کیے، ایک سوراخ رہ گیا تھا جس پہ انہوں نے اپنا انگوٹھا رکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار کے اندر بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غار کے اندر تشریف لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر رکھے آرام فرما رہے تھے کہ ایک سانپ اس سوراخ سے باہر آنا چاہتا تھا جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر کا انگوٹھا رکھا ہوا تھا۔ جب راستہ نہیں ملا تو اس سے نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے پر ڈس لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنبش نہ کی کہ کہیں آرام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی خلل نہ آ جائے، لیکن تکلیف کی شدت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گرے تو آنکھ کھلی۔ پوچھا کیا ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس مقام پر لگایا جس سے تکلیف ختم ہو گئی۔ یہاں بتایا جا رہا ہے بیٹا کہ جب غار سور میں داخل ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے تمام سوراخ بند کر دیے تھے کپڑے سے، ایک سوراخ رہ گیا تھا جس پر انہوں نے اپنا انگوٹھا رکھ دیا تھا۔ تو اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کرنے کی غرض سے ان کے زانوں پر سر رکھے آرام فرما رہے تھے۔ تو اسی اثنا میں اسی وقت ایک سانپ اسی جہاں پر حضرت ابو بکر صدیق نے جس سوراخ پہ انگوٹھا رکھا ہوا تھا وہیں سے وہ نکلنے کی کوشش کرنے کی صورت میں اس نے حضرت ابو بکر صدیق کے انگوٹھے پر ڈس لیا، جس سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، مگر حضرت ابو بکر صدیق کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ پڑے، تو اسی لیے آپ نے بالکل جنبش نہیں کی، یعنی کہ ہلے نہیں، لیکن تکلیف کی شدت سے ان کے آنسو نکلے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا ہوا، تو آپ حضرت ابو بکر صدیق نے پورا واقعہ ان کو سنایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس انگوٹھے پر لگا دیا جس سے ان کی تکلیف ختم ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی۔ انہوں نے ہمیشہ بے پناہ بہادری اور جواں مردی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو اس وقت ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ اللہ کی راہ میں اور غلاموں کو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کرنے میں آپ روپیہ خرچ ہو چکا تھا، سب روپیہ خرچ ہو چکا تھا، جس میں سے صرف 5,000 باقی تھا۔
وہ ہجرت کے وقت اپنے ساتھ لے لیا۔ مدینہ منورہ آ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زمین خریدی اور باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو 1 دینار اور 1 درہم بھی باقی نہیں چھوڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں پہلو میں دفن ہیں۔ اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت فرمائی، ساتھ تھے، انہوں نے ہمیشہ اپنی بہادری اور جواں مردی سے دشمن کا مقابلہ کیا، بے پناہ بہادر تھے، اور جب آپ اسلام لائے تو اس وقت ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ جب اسلام لائے تو اللہ کی راہ میں اور غلاموں کو خرید کر اللہ کی راہ میں جب انہوں نے آزاد کیا تو وہ تمام روپیہ خرچ ہو چکا تھا اور ان کے پاس صرف 5,000 باقی تھے۔ وہ ہجرت کے وقت اپنے ساتھ لے لیا تھا انہوں نے، اور مدینہ منورہ کی مسجد کی تعمیر میں انہوں نے زمین خرید لی تھی اور باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کی بیٹی تھیں فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جب انتقال ہوا تو 1 دینار اور 1 درہم بھی باقی نہیں چھوڑا تھا، یعنی کہ تمام درہم اور دینار اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیے تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں پہلو میں دفن ہیں۔ بیٹا یہ آپ کا سبق تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ بیٹا یہ مشکل الفاظ ہیں جو کہ آپ کو کاپی میں کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ سب سے پہلے بیٹا آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے اور ماہ دسمبر کے ٹائٹل پیج کے بعد آپ نے یہ مشکل الفاظ کرنے ہیں جو کہ بے حد صاف ستھری رائٹنگ میں کرنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے تبلیغ، دین کی طرف مائل کرنا، جنبش حرکت، دہن منہ۔ بیٹا یہ مشکل الفاظ ہیں، آپ کو یہ پیج نمبر 88 یہ بیٹا آپ کو پیج نمبر 85 پہ مل جائیں گے، جہاں آپ کا چیپٹر سٹارٹ ہوا ہے اس پیج پہ آپ کو یہ الفاظ معنی مل جائیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے ماہ دسمبر کا ٹائٹل پیج بنانا ہے، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل پیج بنائیں گے بہت ہی صاف ستھرا، اور پھر آپ بیٹا یہ الفاظ معنی کریں گے اپنی کاپی میں۔ اور بیٹا یہ ہے درست الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ تو بیٹا یہ خالی جگہ ہے جو کہ آپ کو پر کرنی ہے۔ اوپر آپ کو بیٹا دیکھیں کہ آپ کو لفظ دیے گئے ہیں جو کہ آپ کے ڈیش میں فل اپ ہوں گے۔ میں آپ کو یہ خالی جگہ پڑھ دیتی ہوں اور یہاں آپ کی خالی جگہ فل بھی ہوئی ہیں۔ آپ کو اس کی مدد سے آپ اپنی کاپی میں بآسانی یہ کام کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی تسلیم کیا۔ ڈیش نبی تسلیم کیا، سچا نبی تسلیم کیا۔ نمبر 2 ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے ڈیش ایمان لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ نمبر 3 ہے ہجرت مدینہ کے وقت ڈیش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ہجرت مدینہ کے وقت حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ نمبر 4 ہے
غار سور میں ایک سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈیش پر ڈس لیا۔ غار سور میں ایک سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے پر ڈس لیا۔ اور بیٹا نمبر 5 ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈیش پہلو میں دفن ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں پہلو میں دفن ہے۔ بیٹا آج ہم یہیں تک کام کریں گے۔ آج اس ویڈیو میں نے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق کی بلند خوانی کروائی ہے، الفاظ معنی کروائے ہیں اور خالی جگہ پر کریں کروائے ہیں۔ بیٹا ابھی اس کے کوسچن آنسر رہتے ہیں جو کہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اس کا کام بتاؤں گی، پھر آپ وہ کر لیں گے۔ ابھی آپ یہاں تک کام کریں گے اور پھر اس کے کوسچن آنسر کے لیے نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کے کوسچن آنسر اور حدیث اور دعائیں کریں گے، پھر وہ کام آپ اپنی کاپیز میں کر لیجئے گا۔